محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ چھٹا حصہ، ایذا و ابتلا بعد از قبول دعوت اسلام۔ 12واں باب، قریش کے منصوبے خطرناک تھے، مگر قبائلی جنگ کے خطرے نے ان کو بے بس کر دیا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ ابو سلمہ کے ایمان لانے اور ان کو ابو طالب کے پناہ میں لے لینے پر بڑا ہنگامہ برپا ہوا۔ بنو مخزوم کی طرف سے ابو جہل کا مطالبہ تھا کہ ابو سلمہ چونکہ ان کا آدمی ہے، اس لیے وہ مختار ہیں کہ اپنے آدمی کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں، اسے ہمارے حوالے کر دیا جائے اور ابو طالب اپنی پناہ واپس لے لیں۔ بنو ہاشم کہتے تھے کہ ہم نے ایک بار کسی کو پناہ دے دی تو پھر اس پر کسی کا حق نہیں رہتا، اور یہ ہمارے وقار اور مسلک کے خلاف ہے کہ ہم پناہ میں آنے والے ایک شخص کو اس کے دشمنوں کے حوالے کر دیں، پھر وہ کوئی غیر اور اجنبی بھی نہیں بلکہ ہمارا قاہر زادہ ہے۔ جتنا حق اس پر بنی مخزوم کا ہے اتنا ہی ہمارا بھی ہے۔ ابو جہل کی سرکردگی میں بنو مخزوم کے کچھ لوگ اور قریش کے دوسرے سردار ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، تم جانتے ہو کہ ابو سلمہ نے اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے اور ان صابیوں بدعقیدہ یعنی مسلمانوں کے قریب آ گیا ہے۔ اس کی گوش مالی کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے خاندان کے دوسرے نوجوانوں کو عبرت ہو۔ تو تم اپنی پناہ واپس لے لو اور اسے ہمارے حوالے کر دو۔ ابو طالب نے ان کو بڑی برہمی سے جواب دیا، یہ آج تک نہیں ہوا کہ بنو ہاشم نے بد عہدی کی ہو اور اپنی پناہ توڑ دی ہو۔ وہ میرا قاہر زادہ ہے اور مجھے تم لوگوں کی طرف سے اس کی جان کا اندیشہ ہے۔ ہم ہرگز اسے واپس نہیں کریں گے، اور جو زبردستی کرے گا تو ہم اپنی جانوں کو سپر بنا دیں گے۔ بنو ہاشم کے تمام آدمیوں نے ابو طالب کی حمایت و تائید کی۔ اب یہ مسئلہ ایک آدمی کا نہیں رہ گیا بلکہ دو برابر کے قبیلوں کے وقار کا مسئلہ بن گیا۔ اس موقع پر ابو لہب جیسے دشمن اسلام تک نے قبیلے کی عصبیت میں حمایت کا اظہار کیا۔ حالات ایسے نازک ہو گئے تھے کہ دونوں قبیلوں میں لڑائی کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس وقت سرداران قریش نے، جن میں آسی اور عتبہ پیش تھے، بنی مخزوم کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا اور اس قضیے کو رفع دفع کر دیا، مگر بنو مخزوم نے ابو سلمہ اور ان کی بیوی بچوں سے قطع تعلق کر لیا اور وہ بنو ہاشم کی تولیت میں آ گئے۔ انہی دنوں جبکہ ابو سلمہ کے معاملے میں بنو مخزوم اور بنو ہاشم کے درمیان کشاکش پیدا ہو گئی تھی اور دونوں طرف قبائلی عصبیت ابھر آئی تھی، ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص ابن غیطلہ جو بنو مخزوم کا حلیف تھا، حرم میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔
नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्ब मामूल लोगों के सामने कुरान की आयत तिलावत की। इब्ने गैतला को ये आयत सुनकर जिनमें काफिरों को और मुशरिकों को बुरे अंजाम से डराया गया था, बड़ा गुस्सा आया और उसने रसूल अल्लाह को एक बुरी गाली दे दी। उस वक्त अबू लहब भी करीब से गुजर रहा था। उसने इब्ने गैतला की जबान से ये फहिश बात सुनी जिनसे बनु हाशिम की भी बेआबरूई होती थी, तो वो गजबनाक हो गया और उसने इब्ने गैतला को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसके नाक से खून बहने लगा। इब्ने गैतला चीख चीख कर कहने लगा, ऐ गुरोह कुरैश, तुम्हारी बदबख्ती, अबू उतबा भी मुर्तिद हो गया। उसकी आवाज सुनकर लोग इधर उधर से दौड़कर अबू लहब के अतराफ जमा हो गए और उससे पूछने लगे कि ये क्या मामला है। अबू लहब ने उनसे कहा, ये झूठ बकता है, मैं अपने आबाई दीन पर कायम हूं, मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई शख्स मेरे रिश्तेदारों और खानदान वालों को गाली दे और उनकी बेआबरूई करे। एक तजुर्बेकार आदमी ने उस वक्त अबू लहब से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, खानदान की हिमायत का यही तकाजा है कि तुम हमारे नजदीक उसी तरह काबिल एतमाद और लायक एहतराम हो। जो बात तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम भी नहीं करेंगे। कुरैश के सरदारों ने जब देखा कि अबू लहब मुसलमानों की मुखालफत और इस्लाम से दुश्मनी और नफरत के बावजूद खानदानी अज़बियत की वजह से अपने भतीजे की हिमायत पर कमर बस्ता हो गया, तो उनको अंदेशा हुआ कि कहीं ये झगड़ा जो मुसलमानों और कुरैश के दरमियान है कबायली जंग में न बदल जाए। चुनाचे वो रसूल अल्लाह और मुसलमानों की ईजा रसानी में मोहतात हो गए, वरना वो इन दिनों अपनी महफिलों में बड़े खतरनाक मंसूबे बनाते रहते थे। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला